مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کرنا ہے کہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد نبوت کے آخری سالوں میں اس کی پہلے ہی سے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کس نے ناراض کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، مجھے کسی نے ناراض نہیں کیا، ابھی جبرائیل امین آپ سے پہلے اٹھ کر گئے ہیں، اور وہ میرے پاس آج یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ آپ کی امت آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرات کے کنارے قتل کر دے گی، اس لیے میں پریشان ہوں اپنے حسین کی شہادت پر۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں وہاں کی مٹی بھی لا کے دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا سے پہلے ہی اس بات کو امت کے سامنے بیان کر دیا۔ یہاں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع مل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار تو فرمایا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی ذات کی دربار میں یہ درخواست نہیں کی کہ یا اللہ میرا حسین بچ جائے، کیونکہ انسان کی موت 100 اسباب بچنے کے اختیار کرنے کے باوجود اٹل ہے، اور اس میں اگر انسان کو موت شہادت کی آ جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہونا تھا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں شہادت کی سعادت لکھی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام صرف ان کے اس واقعے پر دکھی تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ مرنا تو ایک دن تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے نبوت کے زمانے میں جو بھی پیشن گوئی فرمائی، آج تک ان میں سے کوئی ایک جھوٹی نہیں ہوئی، اور قیامت تک جتنی پیشن گوئیاں فرمائی ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب سچی ہوں گی۔ یہاں اس بات کو سمجھیے گا، نبی اور غیر نبی میں یہی بنیادی فرق ہے کہ نبی کی پیشن گوئی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ یہاں مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ کی کروڑوں اس پر لعنتیں ہوں، اس نے اپنی زندگی میں کئی پیشن گوئیاں کی، اللہ رب العزت کے فضل سے ایک بھی زندگی بھر اس کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، اور میرے اور آپ کے نبی نے جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں ایک ایک کر کے اللہ رب العزت کی ذات نے صحابہ کے زمانے والی صحابہ کے زمانے میں، اور آج تک کے زمانے والی آج تک کے زمانے میں، اور قیامت تک آنے والی قیامت تک انشاءاللہ وہ ساری کی ساری سچی ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع دے دی گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس پر ان کی زندگی کی دعا اس لیے نہیں مانگی کہ چونکہ یہ شہادت کا مقام تھا، اسلام کی سربلندی کا مقام تھا، تو نبی علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات سے قربانی دی، اس لیے فرمایا سارے نبیوں سے زیادہ مجھے ستایا گیا، پھر اپنے خاندان سے قربانی دی، اور پھر اپنے نواسوں سے قربانی دی۔ میرے بھائیو، یہ دین قربانی مانگتا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کی ذات کی قربانی، پھر آپ کے خاندان اور صحابہ کی قربانی، اور آج تک یہ قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، قیامت تک بھی دین قربانیوں سے باقی رہے گا۔ جو قربانی دے گا وہ رب کے ہاں سعادت مند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو زندگی سعادت کی اور موت شہادت کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يتساءل من كل أيام الصعب